یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر اور اس سوشل لنک کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہمیں سننے اور دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ہم اسی تسلسل کے ساتھ اپنے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ اس مرکز عشق و محبت میں حاضر ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیات مقدسات کو میں نے آج اپنا موضوع بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے اخروی نعمتوں کا کس طرح سے اہتمام فرمایا ہے۔ جو بندہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنی زندگی گزارنے والا ہے، صدقات کرتا ہے، حسنات کرتا ہے اور اپنی زندگی عبادات میں گزارتا ہے، اور پھر وہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سارے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی سپرد کر کے اپنے شب و روز کو گزارتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، نیکیوں کی طرف وہ سبقت لے جاتا ہے، تو کیا ان نیکوکاروں کے لیے، ان صاحب ثروت امیروں کے لیے جو اپنا مال غرباء پر خرچ کرتے ہیں، ان صاحب دانست لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جو اپنا مال مساجد کی تعمیر پر، مدارس کے طلباء پر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین متین کی خدمات پر خرچ کرتا ہے، اور اس بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت نے جو انعام رکھا ہے وہ کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، 17واں پارہ ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 101 ہے۔ خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے بلائی۔ بے شک وہ لوگ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے، جن کا مقدر بن چکی ہے کیا؟ بلائی، خیر خواہی، حسن عمل، نیکیوں کی توفیق، کیا ہے؟ اولئک عنہا مبعدون، تو وہی ہیں اللہ رب العزت جنہیں جہنم سے دور رکھے گا۔ اولئک عنہا مبعدون، تو وہی اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس سے آگے اگلی آیت مقدسہ آیت نمبر 102 میں خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے، لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ان نعمتوں میں جن کی خواہش انہوں نے کی تھی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو حسیسہا ہے، یہ وہ سانپوں کی آواز ہے، جو اژدہا، جو سانپ عذاب بن کر برستے ہیں۔ خالق لم یزل فرماتا ہے جو میرے نیک بندے ہیں نا، جو عابدین ہیں، جو مومن ہیں، وہ ان کی آواز تک نہیں سنیں گے، ان پر اللہ کا انعام ایسا برس رہا ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ناغمناک کرے گی انہیں بڑی گھبراہٹ۔ وہ جو بڑی گھبراہٹ کے منازل ہوں گے نا،
ان سے وہ غمناک نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے مومنین۔ ہوگا کیا؟ سبحان اللہ، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ وہ موت جسے ہم بڑی مشکل اور کٹھن سمجھتے ہیں، آئیے اس سے پہلے ہم نے تیاری کیا کرنی ہے کہ فرشتے استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اللہ اکبر، یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، مومنین سے جو وعدہ کیا گیا تھا۔ فرمایا یہی وہ دن ہے کہ جس دن فرشتے تمہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور آگے چلیے، آیت نمبر 104 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل الکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا ان کنا فاعلین۔ قربان جاؤں، خالق لم یزل فرما رہا ہے یاد کرو جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے لپیٹ دیے جاتے ہیں تومار میں کاغذات، لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ جیسے ہم نے آغاز کیا تھا نا ابتدائے آفرینش میں، اسی طرح ہم لوٹا دیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم پر لازم ہے، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ آگے حضرات گرامی قدر جو خالق لم یزل، اس سے اگلی آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں، یہ پورا میں ترجمہ سنا کر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ فرمایا گیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ۔ فرمایا گیا بے شک ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں پند و معزت کے بیان میں کہ بلا شبہ زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہوں گے۔ آگے آج کے موضوع کی آخری آیت، آیت نمبر 106 ہے، سورہ انبیاء ہے، 17واں پارہ ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس قرآن میں کفایت ہے اس قوم کی فلاح دارین کے لیے جو عبادت گزار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں یہ سبق ارشاد فرمایا کہ بھئی جو مومنین ہیں، جو عابدین ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو صالحین ہیں، جو اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے گزارتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے رکھا ہے، منافقین کے لیے رکھا ہے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو تو یہ مقام دیا جائے گا، ان کا تو یہ عرفان ہوگا، ان کی تو یہ کیفیات ہوگی، ان کی تو یہ شان ہوگی کہ یہ عذاب کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے، عذاب کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔ اور ان کے ساتھ معاملہ کیا پیش آئے گا؟ قربان جاؤں، فرمایا گیا کہ ان کا تو فرشتے استقبال کریں گے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ بھئی جو نیک عمل کرنے والے ہیں نا ان کی جزا کو بھی ہم بڑھا دیتے ہیں، ان کی جزا بھی بڑھا دی جاتی ہے، ان کے اعمال۔ نیک بندہ جو ہوتا ہے نا، نمازی بندہ ہو، 5 وقتہ نماز میں حاضر رہنے والا ہو، مفسرین نے لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کبھی وہ بڑھاپے کی عمر میں بیماری کی اس حالت میں چلا جائے کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہ سکتا ہو، تو خالق لم یزل پھر اس کیفیت میں بھی اس کو ہر نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کیفیت بن چکی ہے، اس کا حال بن چکا ہے۔ یہی اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور ان کو ہم جو کیف دیں گے، جو مقامات دیں گے، وہ علیین کا ہوگا، وہ علیین میں رہیں گے، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی، یہ سانپ اژدہا جو عذاب ہے نا
ان کے قریب تک نہیں آئے گا، اور پھر وہ پل صراط میں یہ اولیاء اللہ، یہ صالحین، یہ مومنین، یہ عابدین ایسے برق رفتاری کے ساتھ چلیں گے، اور جو کافر منافق ہوں گے نا ان کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ان کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں سے دور رکھی، یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی عبادت کے ساتھ لگاؤ لگائے رکھا، یہ وہ سخی ہیں جو اپنا مال اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ وہ دنیا دار ہیں، رہے تو دنیا میں لیکن جب حی علی الصلاۃ کا بلاوا آیا تو وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو طرح طرح کے مصائب دنیا میں آئے لیکن اس کے باوجود وہ رب کی رضا پر صبر بھی کرتے رہے اور شکر بھی کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کبھی مال کی کمی دی گئی، کبھی جان کی کمی دی گئی، کبھی پھلوں کے نقصان پر ان کو آزمایا گیا، کبھی ان کے جو ہے محبت کرنے والے رشتوں کو ان سے چھین لیا گیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جو صبر کرتے رہے ان کے لیے بشارتیں، کیا بشارتیں ہیں؟ خالق لم یزل فرماتا ہے کہ روز محشر ہر کسی کو نفسا نفسی کی ہوگی، لیکن ان کا عالم اور کیف یہ ہوگا کہ فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ ان کا کیف اور ان کا عالم کیا ہوگا کہ فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا دل قرآن کے ساتھ لگتا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا جی چاہتا ہے میری زبان پر قرآن کی تلاوت جاری رہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا جی چاہتا ہے کہ میری نگاہیں نیک لوگوں کی زیارت کرتی رہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا جی چاہتا ہے کہ میرا مال غرباء، طلباء پر خرچ ہو، علماء پر خرچ ہو، میرا مال دین متین کی خدمات پر خرچ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سے زیادہ ان غرباء کو ترجیح دیتے ہیں، ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا پھر حال اور کیف اور کیفیت کیا ہوگی؟ خالق لم یزل نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ان کے مقامات کو بیان فرمایا۔ 30واں پارہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ یہ حق ہے نیکوکاروں کا صحیفہ عمل علیین میں ہوگا۔ نیکوکار کہاں ہوں گے؟ علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، حفاظت کے لیے دیکھتے رہتے ہیں اسے مقربین۔ مقربین کی ڈیوٹی ہے اسے دیکھتے رہنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں پورا منظر آپ کو سنا کر پھر اس کی ہم جو ہے وہ تفسیر میں جاتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یہ مقام ہے مومنین کا۔ آج دنیا میں لوگ تانا دیتے ہیں نا، تو ہر وقت دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو ہر وقت دین کی باتیں کرتا ہے، تو ہر وقت قرآن سے پیار کرتا ہے، تو ہر وقت مدارس کی تعمیر میں لگا رہتا ہے، تو ہر وقت مسجد کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے۔ لوگ تانا دیتے ہیں نا بعض بسا اوقات، دیکھ میرا رب کیا انعام دے رہا ہے، میرا رب کیسے نواز رہا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار راحت و آرام میں ہوں گے۔ مومنین نیکوکار کیا ہوگا؟ راحت و آرام میں ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے علی الارائک ینظرون، پلنگوں پر بیٹھے مناظر جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر راحتوں کی شگفتگی سے۔ وہ نیکوکار کیسے پہچانے جائیں گے؟ زرق برق لباس سے نہیں پہچانے جائیں گے۔
कैसे पहचाने जाएंगे? चेहरों की शगुफ्तगी से इत्मीनान होगा। अच्छा, कभी आपने देखा है, कभी एक दूसरे के चेहरों को जब हम देखते हैं ना, तो इत्मीनान वाले चेहरे और होते हैं, और जिनके अंदर उलझन चल रही है वो चेहरे और होते हैं, उनके चेहरों के असरात नजर आते। यहां कुरान कह रहा है कि भाई जो मोमिनीन है ना, रोजे महशर उनके चेहरे राहत व आराम वाले होंगे। शगुफ्तगी से आप पहचानेंगे ये मोमिन है। अल्लाह अकबर। युस्कौन मिन रहीक मख्तूम, उन्हें पिलाई जाएगी सरबमोहर खालिस शराब। अल्लाह अकबर। खितामुहु मिस्क, उस पर मोहर होगी कस्तूरी की। अल्लाह अकबर। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, उसके लिए सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे सबकत ले जाने वाले। फरमाया इसके लिए कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कौन? जो यहां सबकत ले जाते हैं, जो यहां दीन में पहल करते हैं, जो यहां अपने माल को दीन मतीन के लिए खर्च करते हैं। वह मिजाजुहुम मिन तस्नीम, उसमें तस्नीम की अमेज़श होगी। जरा हाज़रीन सामईन इन लफ्जों पे गौर फरमाइएगा। इनामात रब्बानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन को अता फरमा रहा है। वह मिजाजुहु मिन तस्नीम, उसमें तस्नीम की अमेज़श होगी। ऐनन यशरबु बिहल मुकर्रबून, ये वो चश्मा है जिससे सिर्फ मुकर्रबीन पिएंगे। हर किसी को नहीं ये शराब तहूर मिलेगी। किसको मिलेगी? जो रब के मुकर्रब होंगे, जो रब का कुर्ब पाने वाले होंगे, जो रब के करीब होंगे। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, उसमें तस्नीम की अमेज़श जो है, और जो लोग जुर्म किया करते थे अहले ईमान पर हंसा करते थे, उस दिन पता चलेगा अहले ईमान के मुकाम का, अहले ईमान के इरफान का। जो लोग यहां कहते हैं ना, तू बड़ा मोमिन बड़ी फिरना है, तू बड़ा दीन की तरफ रगबत रखता है, अक्सर ये ताना दे देते हैं। भाई लोगों का क्या है? वो तो सुन्नत दाढ़ी शरीफ पर भी ताना दे देते हैं। लोगों का क्या है? वो तो किसी को वामुर बिल मारूफ की बात करें तो ताना दे देते हैं, वह नहा अनिल मुनकर के तहत बुराई से मना करें तो ताना दे देते हैं। लेकिन ये उस दिन पता चलेगा, खालिक फरमाता है मैंने उनके लिए नईम रखी है। ये वैसा मुकाम होगा, वो जन्नत में बैठे होंगे पलंगों पर, जन्नत के मनाजिर देख रहे होंगे, उनकी रूहें शाद होंगी। उनको जो मुकाम दिया जाएगा वो मुकाम और किसी को नहीं दिया जाएगा। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, फरमाया गया इल्लीयीन, तुम्हें क्या पता इल्लीयून क्या है? हदीस की किताबों में आता है ये सब्ज जबरजद की तख्ती है, उस पर जो मोमिनों का इनाम है वो लिखा जाता है। हजरत अब इब्ने अब्बास ने फरमाया इल्लीयीन सब्ज जबरजद की तख्ती है जो अर्श के नीचे लटक रही है, नेक लोगों के अमाल उसमें लिखे जाते हैं। देखो यार जरा गौर तो कर, नेकी जमीन पे करें, अमाल अर्श पे लिखे जाएं। नेकी हसनात जमीन पर है, अमाल अर्श पे हैं। अल्लाह अकबर। जिस तरह सिज्जीन जो है ना, काफिरों का मुनाफिकों का मुकाम, ये जहन्नम का सबसे निचला गड़ा है, इसी तरह जो मोमिनीन का मुकाम है ना, जो आरिफीन का मुकाम है, जो जाहिदीन का मुकाम है, जो सुलहा का मुकाम है, जो औलिया अल्लाह का मुकाम है, जो सालिहीन का मुकाम है, जो उलमाए खैर का मुकाम है, जो अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले सखी का मुकाम है, वो शख्स, उसका हाल और मुकाम और इरफान क्या है कि फरमाया गया कि उसकी कैफियत ये है कि उसके नामा माल अर्श पे लिखे जा रहे हैं। और कुर्बान जाऊं उनकी रूहें जो हैं, अल्लाह अकबर,
ان کی روحوں کا حال کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں شہداء کی روحیں اللہ کے ہاں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی۔ یہ بازرہ توجہ طلب ہے، یہ بغیر توجہ کے لفظوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ شہداء کی روحیں، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی، جہاں چاہیں گے جنت میں گھومتے پھریں گے، پھر عرش کے نیچے لٹکی کندیلوں میں جا کر ٹھہریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں وہ مناظر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو مومنین کے لیے اخروی انعامات ہیں۔ ہم ان انعامات کی فکر میں ہوتے ہیں، بستر مل جائے، اچھا مکان مل جائے، کوٹھی بنگلہ کار مل جائے، لیکن دیکھ وہ مومنین، وہ بابا فرید الدین گنج شکر، وہ معروف کرخی، وہ سری سختی، وہ بایزید بستامی، وہ امیر ملت، وہ حضرت کلندر کبریا، یہ مومنین صابرین عابدین اور زاہدین کا حال کیا ہوگا کہ ان کی روحیں گھوم پھر کر نہ آ کر پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی کندیلوں میں جا کر ٹھہریں گے۔ قربان جاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو اس طرح سے واضح فرمایا اور کیا کیا۔ امام شیبی نے بحر الکلام میں لکھا ہے روحوں کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ میرے سامنے تفسیر مظہری کی جلد نمبر 10 ہے، 30واں پارہ سورہ المطففین کی تفسیر کے اندر صفحہ نمبر 271 ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، امام شیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر الکلام میں لکھا ہے، ذرا حوالہ دیکھیے گا کیا لکھا ہے۔ فرماتے روحوں کی 4 قسمیں ہیں۔ انبیاء کی روحیں ان کے جسموں سے نکلتی ہیں اور مشک و کافور کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، وہ جنت میں ہوتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں، اور رات کے وقت کندیلوں میں جا کر پناہ لیتی ہیں جو عرش کے ساتھ معلق ہیں۔ دوسری روحوں کی قسم شہداء کی روحیں ہیں۔ فرمایا کہ جسموں سے نکلتی ہیں اور جنت میں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور رات کے وقت ان کندیلوں میں پناہ لیتی ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوتی ہیں۔ تیسرا متی مومنوں کی روحیں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، متی مومنوں کی روحیں۔ مومن بندے کی روح کہاں جاتی ہے؟ مومن بندے کی روح کہاں جاتی ہے؟ بھئی آج تک یہ تو آپ نے سنا تھا کہ روحیں، اہل ایمان کی روحیں ہر جمعرات کو اپنے اہل خانہ کے پاس آتی ہیں اور آ کر ان سے یہ بتاتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ قرآن کے تحفے بھی کدی بھیجیا کرو، ہمیں تم نے قرآن کے تحفے ہی نہیں بھیجے، ہمارے نام پر صدقہ خیرات ہی نہیں کیا، پاس مسجد بنتی رہی میرے نام پر کچھ خرچ ہی نہیں کیا، مدرسے میں طلباء پڑھتے رہے میرے نام پر تو نے کچھ خرچ ہی نہیں کیا قرآن کے لیے۔ روحیں آتی ہیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ اب یہاں سنیے مومنین کی روحیں کہاں ہوتی ہیں۔ فرمایا مومنین کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، نہ کھاتی ہیں اور نہ لطف اندوز ہوتی ہیں، لیکن جنت میں نظارہ کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ جنت میں نظارہ کرتی ہیں۔ اور گناہگار مومنوں کی روحیں، بھئی 2 طرح کے لوگ ہیں نا مسلمان، لیکن مومن بندہ مومن وہ ہے جو عبادت میں رہتا ہے، لیکن مسلمان گناہگار بھی تو ہوتا ہے۔ اب گناہگار مسلمان کی روح ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں رہتی ہے۔ جو مومن ہے اس کی روح کہاں ہے؟ جنت میں۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں جس مقام اور حال میں دنیا میں بندہ ہے نا، اس کی روح اس سے افضل و اعلیٰ مقام پہ جاتی ہے، افضل و اعلیٰ مقام پہ جاتی ہے۔ اب بندہ مومن کس حال میں یہاں؟ دنیا کی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، مصائب ہیں، طرح طرح کے معاملات ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہے،
اس کے باوجود وہ اپنے رب کی محبت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب وہاں کس حال میں ہے؟ فرمائے گا اسے راحت و آرام دیا جاتا ہے، اس کی روح کو راحت و آرام دیا جاتا ہے۔ اور جو گنہگار مسلمان ہیں ان کی روحیں بتایا گیا کہ ہوا میں رہتی ہیں، اور آخری کیا ہے؟ کفار کی روحیں۔ بھئی کافران یہ روحاں کتنے جاندیاں نے؟ وہ ساتویں زمین کے نیچے سجین میں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں۔ اب انبیاء، صلحاء، شہداء، مومنین کی روحیں مشک و عنبر لیتی ہیں، ہوائیں لیتی ہیں، فضائیں لیتی ہیں، جنت کے مناظر دیکھتی ہیں، اور ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ وعدہ ان سے مکمل ہوتا ہے جنت تجری من تحتہا الانہار کا، اور ان کی کیفیت اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت کے مناظر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب روحیں جاتی ہیں، پہنچتی ہیں، تو فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ جب ان کے ٹھہرنے کا مقام آتا ہے تو وہ علیین میں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور جو گنہگار جو کافر ہیں ان کی روحیں کہاں ہیں؟ فرمایا گیا وہ ساتویں زمین کے نیچے سجین میں پھینکی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہی اللہ رب العزت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو مومنین ہیں ان کو ہم نے مقام کیا دیا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کہ قربان جاؤں۔ اللہ رب العزت کا ایک فرمان حدیث مبارکہ کی صورت میں میں پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ آخری بات ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی فرد بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ پھر فرمایا سورہ سجدہ کی آیت، فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں تو پڑھ کے دیکھو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قربان جاؤں، فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں تو قرآن پڑھو۔ قرآن میں کیا ہے کہ سو کسی کو معلوم نہیں، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، جو ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔ یہ بخاری شریف اور اس کے علاوہ حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جو انعام وہ میرے بندے، وہ مومنین، وہ صالحین، وہ عابدین، وہ اولیاء، صلحاء، علماء جو اس دنیا کے اندر عبادات میں رہے، ریاضت میں رہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارتے رہے، اڑنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا للہیت اور خشیت کے ساتھ تھا، ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا ہم وہ انعام دیں گے۔ کون سا انعام یا اللہ؟ فرمایا کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کا گمان ہی نہیں۔ اور یار اتنی چھوٹی بات ہے کہ رب کے حضور جب روح پیش ہو تو فرشتے اس کا استقبال کریں۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا نہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، تو اپنے رب سے راضی ہے تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ مومنین صالحین جو اپنے رب سے راضی ہیں، جو اپنے رب سے راضی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ میرا رب ان سے راضی ہوتا ہے۔ پھر ان کو حال اور کیف کیا دیا جاتا ہے؟ قربان جاؤں، خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انہیں وہ مقام عطا فرماتے ہیں، ہم انہیں وہ شان عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو طرح طرح کے مسائل، مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں ان کے ساتھ چلتی رہیں۔ یہاں تو جناب سیدہ خاتون جنت چکی چلاتی ہے، یہاں تو کئی دن اہل بیت کے ہاں چولہا نہیں جلتا، لیکن وہاں انعام کیا ہے کہ جنت کے وارث اور مالک تو یہی لوگ ہیں۔ یہاں تو اولیاء اللہ نے اپنی زندگی دین متین کے لیے تگ و دو میں گزار دی، طرح طرح کے مسائل اور پریشانیوں اور مشکلات میں گزار دی۔ وہاں انعام کیا ہے؟
فرمایا یہ علیین میں رہیں گے، یہ صاحب انعام ہیں، یہ صاحب کرم ہیں، ان پر فضل فرمایا جائے گا، ان پر رحمت برسائی جائے گی، رحمت کی برکھا برسائی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، آئیے ہم سب اپنے آپ کو ایسا بنائیں اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آ جائیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ وظائف ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ہر جمعہ یہ پڑھایا کریں گے، اور پوری دنیا میں سے پاکستان کے ٹائم کے مطابق، وقت کے مطابق 1:50 پر آپ ہمیں جوائن کر لیا کریں۔ جو عورتیں، خواتین ہماری بہنیں ہیں، ہر روز میسیجز کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں یا فون کالز کے ذریعے ہمیں پیغام آتے ہیں، طرح طرح کے مسائل، مشکلات اور پریشانیوں میں ہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر باوضو ہو کر بیٹھ جایا کریں، پاکستانی وقت کے مطابق 1:50 پر ہمیں جوائن کر لیا کریں۔ اسی سوشل لنک کے ذریعے سے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، اور جو ہمارے دوست احباب، پیر بھائی اور ویسے مسلمان بھائی طرح طرح کے مسائل اور مشکلوں میں پسے الجھے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹیوں کے دوران جہاں بھی ہوں 2-4 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ مل جایا کریں، اور جو حاضرین یہاں موجود ہیں آپ بھی بلند آواز سے پڑھیں اور سب اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جایا کریں، اور نماز جمعہ کے بعد پھر جتنے لوگ پوری دنیا سے ہمارے ساتھ ان وظائف میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ ہر جمعرات شریف بھی دعا کی جاتی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس دعا میں بھی آپ سب کو ہم شامل کر لیا کریں۔ تو پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المحمات، اللہم یا کافی المحمات، اللہم یا کافی المحمات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا شافع الامراض، اللہم یا شافع الامراض، اللہم یا شافع الامراض، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا غیاث المستغیثین، اللہم یا غیاث المستغیثین، اللہم یا غیاث المستغیثین، اللہم یا منزل البرکات، اللہم یا منزل البرکات، اللہم یا منزل البرکات، اللہم یا دلیل المتحیرین، اللہم یا دلیل المتحیرین، اللہم یا دلیل المتحیرین،
یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا